پورے گھر میں اگر کسی کا نام طاقت اور شان اور غرور کی علامت تھا تو وہ تھا ارشال الطاف۔ دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی الطاف، خاندان کی جان، جس کے نخرے، ضد اور حکم پر پورا حویلی نما گھر چلتا تھا۔ 27 سال کی عمر، مگر چال بات نظر سب میں ایک ایسا وقار اور رعب کہ ہر کوئی دیکھ کر متاثر ہوتا۔ ارشال صرف خوبصورتی نہیں تھی، ایک مکمل شخصیت تھی۔ تھیکے نین نقش، گلابی رنگت، گہری بڑی آنکھیں جن میں ہمیشہ خود اعتمادی کی چمک رہتی، لمبے ریشمی بال جو اکثر کھلے رہتے اور ہونٹوں پر ایک مخصوص غرور بڑی مسکراہٹ۔ اس کی زندگی کا اصول تھا، جو چیز پسند آ گئی وہ چاہیے ہی، چاہے دنیا الٹ ہو جائے۔ الطاف خان کے صرف دو بیٹے، زریاب الطاف سب سے بڑا بھائی 40 سال کا، گمبھیر مزاج، سنجیدہ، بزنس میں بے پناہ کامیاب، اور بہن کے لیے وہ ایک باپ جیسا کردار رکھتا تھا۔ ارشال کی ہر خواہش اس کے لیے قانون تھی، وہ اسے بچپن سے شازی کہا کرتا تھا، مگر کوئی اور اس کا نام اس سے پکارے جرأت نہیں تھی کہ وہ اس نام سے اسے پکارے۔ شہریار الطاف دوسرا بھائی 31 سال کا، مزاحیہ، شوخ، مگر بہن کے لیے جان دینے والا، ارشال کی ہر ضد پوری کرنے والا تھا۔ کبھی اس کے لیے چاکلیٹس لاتا، کبھی آفس سے جلدی آ کر اسے شام کی سیر پر لے جاتا۔ ان دونوں بھائیوں نے اپنی اکلوتی بہن کو لاڈ، محبت اور تحفظ میں اس طرح پروان چڑھایا کہ ارشال کو کبھی زندگی میں نہ سننی پڑی، نہ کوئی کمی دیکھنی پڑی۔ اور ایک کامیاب بزنس وومن تھی۔ شہر کے پوش علاقے میں اس کا ذاتی آفس، جہاں ہزاروں ملازمین کام کرتے، ہر چیز بھائیوں کے سپرد کیے اور وہ اطمینان سے بھائیوں پر شوخی جارتی۔ اس کے ہاتھ میں مہنگی گھڑی، آنکھوں پر سن گلاسز، اور ہر پارٹی، ہر تقریب میں سب سے نمایاں، سب سے خاص رشتہ دار اکثر کہتے، الطاف صاحب آپ تو بیٹی کے ساتھ پیلے کر دو، مگر الطاف صاحب ہر بار ہنستے ہوئے جواب دیتے، جب میری بیٹی کو کوئی پسند آئے گا تب ہی ہاتھ پیلے ہوں گے۔ اور سچ یہی تھا، ارشال کے لیے دنیا کی ہر چیز بس اس کی مرضی سے ہے۔ ارشال الطاف نے جب اپنی اکلوتی دوست نایاب کی شادی کا دعوت نامہ ہاتھ میں لیا تو ایک لمحے کے لیے مسکرائی۔ وہ ہمیشہ ایسی تقریبات سے دور رہتی تھی، لیکن نایاب اس کی بچپن کی ساتھی تھی، جو اس کے غصے، ضد اور انا کے ہر رنگ سے واقف تھی۔ نایاب کا تعلق ایک متوسطہ طبقے کے خاندان سے تھا، چھوٹا سا گھر، سادہ مزاج، والدین اور خواب آنکھوں میں سجائے ایک شرمیلی سی لڑکی۔ ارشال کے لیے وہ ہمیشہ خاص رہی تھی، کیونکہ نایاب ہی تھی جو اس کے غصے میں بھی مسکرا کر ہنسا دیتی تھی۔ شادی والے دن ارشال نے خود کو مخصوص شان سے تیار کیا۔ آفس وائٹ ساڑی میں ہلکے گولڈن جیولری کے ساتھ اس کی شخصیت اور بھی نکھر کر سامنے آئی۔ جب وہ تقریب میں پہنچی تو سب کی نظریں اسی پر ٹک گئیں۔ ہال کے اندر رنگ برنگے پھولوں کی مہک، قہقہے اور ہر طرف خوشیوں کا شور تھا۔ نایاب دلہن کے لباس میں تیار ہو رہی تھی اور ارشال اس کے کمرے میں جا کر اسے مبارکباد دے رہی تھی، لیکن تبھی ارشال کی نظر ایک وجود پر ٹھہری۔ سامنے اسٹیج کے قریب ایک قد آور، جوڑے کندھوں والے، سیاہ شیروانی میں ملبوس، گندمی رنگت، ہلکی سی داڑھی، تھیکے نین نقش والا لڑکا، جس کی آنکھوں میں ایک عجب سی سنجیدگی اور رعب تھا۔ وہ سب کے درمیان ہونے کے باوجود الگ، خاموش اور گمبھیر کھڑا تھا۔ دلہن کا ہونے والا دولہا زیر احمد، ارشال کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ پہلی بار کسی کو اس نظر سے دیکھ رہی تھی۔ دل ایک عجیب سی بے چینی سے دھڑک اٹھا تھا۔ اسے وہ غرور اور رعب اپنی طرف کھینچتا محسوس ہوا۔ تقریب کے دوران ارشال کی نظریں بار بار زائر پر پڑتی اور وہ انجانے میں خود کو اس کے آس پاس محسوس کرتی۔ اس کا دل چاہتا کہ کسی طرح اس سے بات کرے، اس کی آواز سنے، لیکن قسمت کو شاید کھیل کھیلنا زیادہ آتا تھا۔ شام کے وقت ایک افواہ پورے ہال میں پھیل گئی، دلہن غائب ہے، نایاب کمرے میں نہیں ہے۔ کسی نے بتایا وہ اپنے کزن کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ہال میں شور مچ گیا۔ دولہے کے خاندان والے طیش میں آ گئے۔ نایاب کے والدین زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ سب کی نظریں زائر احمد پر تھیں، جو بغیر کسی تاثر کے خاموش کھڑا تھا، آنکھوں میں گہری سنجیدگی لیے۔ ارشال سب دیکھ رہی تھی، مگر اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ یہی موقع تھا، یہی وقت اور یہی لمحہ تھا
ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے غرور کو، اپنی ضد کو اور اپنے اندر کے اس پاگل جنون کو سب کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ آہستہ آہستہ زہیر کے قریب گئی۔ زہیر نے چونکہ اسے دیکھا، پہلی بار دونوں کی نظریں آپس میں الجھی اور ارشال کے اندر کا جنون، اس کی ضد مکمل تو شدت سے جاگ چکی تھی۔ دل میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ جو مجھے پسند آ گیا ہے، یہ مجھے چاہیے۔ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، پورے حال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ نیاب کے فرار ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ دولہے کے خاندان والے غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے۔ بزرگ سر پکڑ کر بیٹھے تھے، عورتیں سرگوشیوں میں طرح طرح کی باتیں کر رہی تھیں اور لڑکے کے دوست حال کے ایک کونے میں کھڑے طنزیہ ہنسی اڑا رہے تھے۔ زہیر احمد، وہ جو لمحہ بھر پہلے سب کے سامنے ایک قابل رشک دولہا تھا، اب شرمندگی، غصے اور الجھن کا پیکر بنے خاموشی سے اپنی مٹھیاں سختی سے بند کیے کھڑا تھا۔ اس کی پیشانی کی رگیں تن گئی تھیں۔ تبھی حال کے دوسرے کونے سے ارشال الطاف پورے وقار، غرور اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھی۔ اس کی ساڑی کا کنارہ زمین پر گھسیٹتا ہوا اور اس کی ہائی ہیل کی ٹک ٹک پورے حال میں گونج رہی تھی۔ سب کی نظریں ارشال پر جمی تھیں، ایسے جیسے کسی شہزادی نے دربار میں قدم رکھا ہو۔ وہ سیدھی زہیر کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اگر دلہن بھاگ گئی ہے تو میں تیار ہوں اس جگہ بیٹھنے کے لیے، ارشال نے صاف اور مضبوط لہجے میں کہا۔ ایک پل کے لیے حال میں جیسے سانسیں رک گئیں۔ زہیر نے حیرت اور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زہیر نے سخت لہجے میں کہا۔ وہی جو تم نے سنا، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، ارشال نے پلک جھپکائے بغیر کہا۔ زہیر نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے غصے سے کہا، دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں کسی اجنبی لڑکی سے صرف تماشا ختم کرنے کے لیے شادی کیوں کروں؟ ارشال نے گہری سانس لی، پھر مڑی اور سیدھا اپنے بھائیوں کی طرف گئی۔ زریاب، شہریار، دونوں بھائی ہجوم میں کھڑے اپنی بہن کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ بھائی، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ ارشال کی آواز میں وہی بچپن والا ضدی پن، وہی حکم، وہی ضد۔ شازی ہوش میں ہو؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ زریاب نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں بھائی، یہ مذاق نہیں، میں آج اور ابھی اسی سے نکاح کروں گی۔ شہریار بھی غصے سے آگے بڑھا۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ ایک اجنبی، ایک انجان آدمی، مجھے کچھ نہیں سننا۔ ارشال نے آنکھوں میں آنسو لیے مگر لہجے میں فولاد کی سختی کے ساتھ کہا، میں نے کہہ دیا، مجھے یہ شخص چاہیے، مجھے اس سے شادی کرنی ہے، اور اگر آپ لوگوں نے نہیں مانا تو میں تم کیا؟ زریاب نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تو میں اس وقت یہاں سب کے سامنے اپنے آپ کو مار دوں گی اور سب کو بتا دوں گی کہ مجھے کوئی غیرت مند بھائی نہیں ملا جو مجھے بچا سکے۔ یہ جملہ سن کر زریاب اور شہریار دونوں کے چہرے ایک دم سخت ہو گئے۔ شہریار نے مٹھیاں پھینچ لیں اور زریاب نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد زریاب نے گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے، جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ شہریار نے بھی سر ہلایا۔ ہماری بہن کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں بھائی ایک ساتھ آگے بڑھے اور سیدھے زہیر کے ماں باپ کی طرف آگے گئے۔ آپ کے بیٹے کی شادی آج ابھی اور اسی وقت میں ہماری بہن سے ہوگی، زریاب نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ لیکن ہم کیسے؟ زہیر کی ماں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ سن لیا آپ نے؟ شہریار نے آگے بڑھ کر ان کے قریب ہو کر کہا۔ اگر آپ لوگوں نے ہاں نہ کی تو ہم یہ معاملہ ایسا پھیلا دیں گے کہ آپ لوگ ساری زندگی بدنامی سے منہ چھپاتے پھریں گے۔ یہ خاندان، یہ عزت، سب بکھر جائے گے، کیونکہ ویسے بھی دلہن بھاگ چکی ہے اور سب یہی سمجھیں گے کہ شاید دولہا ہی نامرد تھا جو اس کی دلہن بارات سے کچھ دیر پہلے بھاگ گئی۔ زریاب کے الفاظ میں اتنا زہر تھا کہ زہیر کے باپ نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ جلدی مولوی بلاؤ اور نکاح کی تیاری کرو۔ زریاب کے حکم پر سب بھاگے، مولوی بلایا گیا، نکاح کے کاغذات لائے گئے اور سب حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ نکاح زہیر کے قریب گھر کے حال میں ہوا جہاں وہ چند گھنٹے پہلے کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنے والا تھا۔ اب اسی جگہ ارشال الطاف اس کی قانونی بیوی بن چکی تھی۔ ارشال نکاح کے بعد خاموشی سے اپنی ساڑی کو پلو سنبھالے نیچی نظریں کیے مگر دل میں ایک فاتحانہ مسکراہٹ لیے اپنے بھائیوں کے درمیان کھڑی تھی۔
بھائی میں گھر جا رہی ہوں، دولہا رخصت کروا کر گھر لے آئیں۔ پورے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی، ہر کوئی حیران، پریشان اور الجھا ہوا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ظہیر احمد کا نکاح ارشال الطاف سے ہوا تھا اور اب سب کے سامنے نیا حکم صادر ہوا تھا۔ دولہے کی رخصتی ہو گئی، وہ اپنی دلہن کے گھر جائے گا، اور وہ بھی آج اسی وقت۔ ظہیر کمرے میں غصے سے ٹہل رہا تھا، اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ یہ سب کیا ہوا؟ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مجھے تو نکاح کے لیے زبردستی مجبور کر دیا، اب یہ رخصتی، اور وہ بھی لڑکے کی! یہ مذاق ہے کیا؟ باہر ضریاب الطاف اور شہریار الطاف کھڑے تھے، دونوں بھائیوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ہماری بہن آج اپنے شوہر کو اپنے گھر میں چاہتی ہے، اور یہی ہوگا، ضریاب نے اپنی فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے کہا، اور پھر موبائل بند کر کے سخت لہجے میں ظہیر کے باپ سے بولا، یا تو خودکشی سے اپنے بیٹے کو روانہ کریں یا ہمیں زبردستی کرنا پڑے گی، اور یقین کریں زبردستی کرنا ہمیں بہت اچھی طرح آتی ہے۔ ظہیر کی ماں نے روتے ہوئے کہا، ہمارا بیٹا نہیں جانا چاہتا، یہ ہماری عزت کا سوال ہے، لیکن یہ تو رسموں کے خلاف ہے۔ کہاں سنا ہے کہ دولہا اپنے سسرال رخصت ہو؟ ظہیر کے والد نے بھی بے بسی سے کہا۔ ضریاب نے ایک قدم آگے بڑھ کر سخت لہجے میں کہا، رسموں کی پرواہ ہمیں تب ہوتی جب سامنے والے خاندان ہمارے برابر کے ہوتے۔ اب رسم بھی ہم طے کریں گے اور انجام بھی۔ ظہیر نے اندر سے زور سے چلایا، میں نہیں جاؤں گا، تم لوگوں کو لگتا ہے میں سر جھکا لوں گا؟ شہریار نے غصے میں آگے بڑھ کر اس کے بازو پکڑے، تو شاید یہ بھول رہا ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم الطاف خان والے ہیں، اور ہم نے اپنی بہن کی آنکھوں میں تیرے لیے محبت دیکھ چکے ہیں۔ اب چاہے تمہیں اٹھا کر لے جانا پڑے یا بے ہوشی کی حالت میں تم آج اس گھر سے نکل کر ہماری بہن کے گھر جاؤ گے، وہی تمہاری اصل جگہ ہے۔ اب پورا ماحول سنسنی خیز ہو چکا تھا۔ ضریاب نے اپنی باڈی گارڈز کو اشارہ کیا، گاڑی تیار رکھو، دولہا صاحب کو لے کر جانا ہے۔ ارشال نکاح کے ہوتے ہی جا چکی تھی، اسے معلوم تھا اس کے بھائی دولہے صاحب کو خود ہی لے کر آ جائیں گے۔ ظہیر کے والدین نے زبردستی ظہیر کو تیار کرایا، سفید کرتا شلوار میں، چہرے پر زبردستی کی خفگی اور آنکھوں میں شدید غصہ لیے ظہیر کو ہال میں لایا گیا۔ گھر کے ملازمین، رشتہ دار، محلے دار، سب حیرت اور خاموشی سے یہ انوکھا منظر دیکھ رہے تھے۔ پھولوں سے سجی کار جو دلہن کے لیے سجائی گئی تھی، آج اسی کار میں ظہیر احمد بیٹھا اور پورے احترام، زبردستی اور دھمکیوں کے بیچ اسے اپنے سسرال روانہ ہو گیا۔ راستے بھر ظہیر نے پلٹ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ پورے الطاف حویلی میں خوشی اور بے یقینی کا ملا جلا سا ماحول تھا۔ برسوں سے سب کو یہی فکر رہی تھی کہ ضدی، جنونی، انا پرست ارشال الطاف کبھی شادی کرے گی یا نہیں۔ کتنے ہی رشتے آئے، بڑے بڑے خاندانوں کے رئیسوں نے رشتہ بھیجا، مگر ارشال نے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا، جب مجھے کوئی پسند آئے گا تب ہی شادی کروں گی۔ اور آج اتنے ہنگامے، ضد اور ایک عجیب سے انجام کے بعد وہی ارشال اپنی زندگی کی سب سے بڑی ضد پوری کرنے جا رہی تھی۔ اپنے کمرے کے وسط میں کھڑی، ہلکے گلابی اور سنہری رنگت کے عروسی جوڑے میں شیشے کے سامنے اپنے بال سنوارتی وہ اپنے ہی عکس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کمرہ خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، ہر طرف پھولوں کی لڑیاں، بیڈ پر سرخ گلاب کے پھول بکھرے ہوئے، روشنیوں کا نرم سا ہالہ اور فرش پر رنگین قالین جگمگا رہی تھی۔ ہر چیز میں وہی شاہانہ انداز، وہی ارشال الطاف کی شان۔ ارشال نے اپنی جیولری باکس سے ایک ایک زیور خود نکالا، اپنی ہار، جھمکے، چوڑیاں، انگوٹھیاں سب خود پہنی، اور جب ماتھے پر جھومر سجایا تو اس کے لبوں پر ایک خود پسند مسکراہٹ ابھری۔ آخرکار تم ارشال الطاف کی زندگی میں آ ہی گئے، ظہیر احمد وہ آہستگی سے اپنے عکس کو دیکھ کر بولی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور وہ پلٹی۔ اس کی ماں نائلہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن چہرے پر سکون اور خوشی۔ میری ضدی شہزادی، میری لاڈلی، آخرکار تم نے بھی کسی کو اپنے دل میں جگہ دی، اللہ تمہیں خوشی رکھے، ہمیشہ سلامت رکھے۔ نائلہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر پیار دیا، ہماری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں بیٹا، ہم نے کبھی تم پر زور نہیں دیا، صرف تمہاری خوشی چاہی، اور آج تم خود راضی ہو یہی ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ اس کے ابا الطاف صاحب بھی دروازے کے قریب کھڑے تھے، ان کے چہرے پر بھی ایک عجیب سا فخر اور محبت تھا۔
ہم نے ہمیشہ کہا تھا ہماری بیٹی کسی معمولی انسان کی نہیں ہو سکتی، وہ جسے چاہے گی وہی اس کے قابل ہوگا، اور آج وہ دن آ گیا۔ ارشاد نے ان دونوں کو گلے لگا کر دعا لی۔ اس کے والدین نے دونوں کو ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعائیں کی۔ اللہ تمہاری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھرے، تمہارے ماتھے کی یہ بندیاں کبھی نہ اترے، اور تم ہمیشہ یوں ہی خوشی رہو، جیتی رہو۔ کمرے کی ہر دیوار، ہر کونا ارشال کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج وہ لمحہ جو اس نے خود اپنے لیے چنا تھا بس چند پل دور تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھا جو اس نے گھر آ کر لگوائی تھی، جس پر ایک کونے میں زیڈ کا چھوٹا سا حرف لکھا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک ابھری تو تمہیں زبردستی نکاح کے لیے مجبور کیا تھا ظہیر احمد۔ یہ ضدی دلہن خود اپنی مرضی سے چاہے گی، اور تمہیں خود کو میرے نام کے حوالے کرنا ہی ہوگا۔ زریاب اور شہریار کی موجودگی نے پورے گھر کا ماحول مزید سنگین بنا دیا تھا۔ ظہیر احمد جیسے ضدی اور انا کا پیکر لڑکا، جو ابھی کچھ ہی دیر پہلے رخصتی کے وقت سارا راستہ خاموش اور غصے میں بیٹھا رہا، اب الطاف حویلی کے وسیع لاؤنج میں دونوں بھائیوں کے سامنے کھڑا تھا۔ زریاب نے دونوں بازو سینے پر لپیٹے اور ظہیر کو اوپر سے نیچے تک ایک بار پھر یوں دیکھا جیسے کسی شکار کو گھور رہا ہو۔ شہریار صوفے کے ہتھے پر بیٹھا، آنکھوں میں وہی پرانی وحشت لیے ظہیر کی طرف جھکا۔ دیکھو لڑکے، شہریار کی آواز میں سرد سختی تھی، ہم نے زبردستی تمہیں نکاح کے لیے مجبور کیا، رخصتی کے لیے تمہیں کھینچ کر لایا۔ اب اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ یہاں آ کر تم کسی تماشے کی کوشش کرو گے یا ہماری بہن کو آنسو دلواؤ گے تو سن لے، تمہیں زمین کے اندر اتنی گہرائی میں گاڑیں گے کہ تمہاری ہڈیاں بھی نہ ملیں۔ ظہیر کی سانسیں تیز چلنے لگیں۔ وہ نظریں چرائے خاموش کھڑا رہا۔ وہ ڈرپوک نہ تھا، لیکن ان دونوں بھائیوں کے اثر رسوخ اور ماں باپ کی منہ سماجت کی وجہ سے خاموش تھا۔ زریاب نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن وہ لمس محبت کا نہیں، وارننگ کا تھا۔ ہمیں یہ بالکل منظور نہیں کہ ہماری بہن تمہاری وجہ سے ایک پل بھی روئے۔ اسے کبھی حقارت سے دیکھنے کی بھی کوشش کی تو یاد رکھ، الطاف خان کا غصہ تمہاری سوچ سے بھی بڑا ہے۔ شہریار نے مسکرا کر تلخی سے کہا، اور ہاں، اگر کبھی خیال آیا کہ تم اس رشتے سے بھاگ سکتے ہو یا کوئی بہانہ بنا سکتے ہو تو سن لو، ہم تمہیں ڈھونڈ کر نکال لیں گے، تمہاری دنیا کے کسی بھی کونے سے جہاں تم چھپ ہو، ہم پہنچ جائیں گے۔ زریاب نے آنکھوں میں ایک آخری بار سختی بھری، ہماری بہن تمہاری بیوی ہے، اس کی عزت، اس کی ہنسی اب تمہاری ذمہ داری ہے، اور اگر تم نے ایک آنسو بھی اس کی آنکھوں میں آنے دیا، شہریار نے جملہ مکمل کیا، تو جو حال تمہارا ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کر سکے گے تم۔ ظہیر نے اندر ہی اندر اپنا ضبط سختی سے قابو میں رکھا۔ چلو اٹھو، زریاب نے سختی سے کہا۔ دو ملازموں کو اشارہ ہوا۔ ظہیر کو جیسے کسی قیدی کی طرح اٹھا کر ارشال کے کمرے کی طرف لے جایا گیا۔ دروازہ کھولا گیا اور شہریار نے ظہیر کو دھکیلتے ہوئے کہا، یہ رہی تمہاری نئی دنیا، اب اگر یہاں سے باہر نکلو تو صرف اسی صورت میں جب ہماری بہن کے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ اور اگلے ہی لمحے دروازہ بند کر دیا گیا۔ ظہیر احمد اپنی ضدی، انا پرست مگر اپنی بیوی کے کمرے میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں بڑے سے بیڈ پر ارشال الطاف اپنی مخصوص شان اور غرور کے ساتھ بیٹھی تھی۔ گلابی اور گولڈن کام والے عروسی لباس میں وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی چوڑیوں کی گھنک، مہندی کی خوشبو، ماتھے پر جھومر، پلکوں پر ہلکی نمی، سب کچھ اس لمحے کو خاص بنا رہی تھی۔ لیکن اندر ہی اندر ارشال کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ اس کا ضدی دل خوشی اور بے چینی کے ملے جلے احساس سے بھرا ہوا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک وہ جو چاہتی تھی پا لیتی تھی، اور آج اس نے ظہیر احمد کو پا لیا تھا، چاہے جیسے بھی۔ دروازے کی ہلکی سی چڑچڑاہٹ ہوئی۔ ارشال کی نظریں دروازے کی طرف اٹھیں۔ ظہیر احمد اندر داخل ہو رہا تھا، سفید کرتا شلوار میں، غصے، بے بسی اور بیزاری کے ملے جلے تاثرات لیے۔ وہ قدم گھسیٹتا ہوا اندر آیا۔ ارشال نے ہلکے سے اپنی پلکیں جھکائیں۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی پہلی جھلک پر ظہیر احمد رک جائے، اسے دیکھ کر ٹھٹک جائے، لیکن ظہیر نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہ ڈالی۔ وہ سیدھا اندر آیا اور بیڈ کے دوسری طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔
چند لمحے خاموشی طاری ہو رہی تھی۔ ارشال نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا مگر ظہیر احمد نے جان بوجھ کر رخ پھیر لیا۔ کیا یہ سب تماشا ختم ہو گیا؟ ظہیر احمد کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ ارشال کی پلکیں لرزیں۔ ظہیر احمد وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ وہ تیزی سے پلٹا۔ میرا نام مت لو۔ تمہیں لگتا ہے میں یہ سب دل سے قبول کر رہا ہوں؟ اس نے غصے سے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا۔ میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں، تم تو بس میرے لیے میرے گلے پڑی گئی ہو۔ ایک سازش، ایک زبردستی، ایک دھوکہ، اور تم تو خوشی خوشی دلہن بن کر بیٹھی ہو جیسے صدیوں سے خواب دیکھ رہی تھی اس دن کا۔ ارشال کے چہرے پر ایک پل کو رنگ اڑ گیا مگر اگلے ہی لمحے اس کے غرور نے اسے سنبھال لیا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، آنکھوں میں وہی ضد، وہی انا۔ ہاں میں ضدی ہوں، جو چاہتی ہوں پا لیتی ہوں، اور آج تم میرے نصیب میں لکھے جا چکے ہو، اس نے نرمی مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ ظہیر احمد طنزیہ ہنسا۔ تمہارا نصیب اور میری زندگی دونوں برباد ہو گئے ہیں آج۔ تم چاہو یا نہ چاہو یہ حقیقت ہے۔ تم اب میرے شوہر ہو ظہیر احمد، اور اب تمہیں اس حیثیت سے جینا پڑے گا۔ ارشال کی آواز میں نرمی کم اور حکم زیادہ تھا۔ ظہیر احمد نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یاد رکھو ارشال، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، کبھی نہیں۔ اس کے چہرے پر سختی، آنکھوں میں بغاوت اور دل میں شدید نفرت بڑی تھی۔ وہ اپنے وجود میں طوفان لیے کھڑا تھا، جیسے ابھی کچھ توڑ پھوڑ دے گا۔ پیچھے بیڈ پر بیٹھی ارشال نے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک، ایک ضدی، ایک ہار نہ ماننے والی آگ بھڑک رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مزید انتظار نہیں کرے گا۔ گواہ آہستہ سے اپنے بھاری لہنگے کے ساتھ اٹھی۔ اس کے زیورات کی کھنگ کمرے میں مدھم گونجی۔ نرم قدموں سے چلتی ہوئی وہ اس کے قریب پہنچی۔ ظہیر احمد نے اس کے قریب آتے قدموں کی چاپ سنی مگر پھر بھی منہ نہیں موڑا۔ ظہیر احمد، ارشال نے اس کا نام محبت اور ضد کے عجیب امتزاج کے ساتھ پکارا۔ وہ خاموش رہا۔ ارشال نے تھوڑا اور قریب ہو کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارا حق ہوں، اور مجھے اپنا حق چاہیے۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی مگر لہجے میں وہی ہٹ درمی، وہی ضد جو بچپن سے اس کی پہچان تھی۔ میرا آج رات کا تقاضا پورا کرو جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ ظہیر احمد نے تڑپ کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور رہو مجھ سے، یہ سب زبردستی ہے، یہ رشتہ تمہارے اور تمہارے بھائیوں کی دھونس کا نتیجہ ہے۔ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، نہ آج نہ کبھی۔ ارشال کے چہرے کا رنگ پل بھر کو زرد پڑ گیا مگر پھر اس کی آنکھوں میں عجیب سا جنون ابھرا۔ دلچسپی تمہیں تب بھی نہیں تھی جب تم نے ہاں کرنے سے انکار کیا تھا۔ تمہارے انکار نے مجھے مجبور کیا، اور اب وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ اب تمہارا انکار سننے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ تم نے نکاح کر لیا ہے، تم اب میرے شوہر ہو، اور تمہیں چاہیے لاکھ نفرت ہو، مجھے میرا حق دینا ہوگا۔ ظہیر احمد نے اسے بازوؤں سے تھام کر ایک جھٹکے سے پرے دھکیل دیا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ یہ زبردستی ہے۔ تمہیں کیا ملے گا؟ ارشال نے اپنی جگہ سنبھال کر پھر سے قدم بڑھائے۔ مجھے تم چاہیے، تمہارا لمس، تمہاری توجہ اور تمہارا حق۔ میں بچپن سے جو چاہتی تھی پا لیتی تھی، اور اب بھی پاؤں گی۔ ظہیر احمد کی غصے کی شدت اور بڑھ گئی۔